نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. نفی الحرج کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ جہاں پر دنیا میں بڑے بڑے عقلاء نے ٹھوکریں کھائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو 1400 سال پہلے بتلا دیا اور بہت آسان الفاظ میں بتا دیا. اب اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو یہ اس کی عقل کا قصور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو بالکل واضح ہیں. جیسے کسی جاہل کی حکایت بیان کی کہ ایک مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ بارہا کر دیم شد، ہم نے تو پڑھی تو ہو گئی. اب اس جاہل کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے، کہ بغیر وضو کے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، نماز کے ظاہری طور پہ ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ ایک آگے واقعہ حضرت نے نقل فرمایا کہ مجھے الفاظ پر ایک قصہ یاد آیا کہ ایک شخص مرا، اس کا ایک بے وقوف بیٹا تھا. جب وہ باپ مرنے لگا تو اس نے سوچا کہ یہ ہے بے وقوف بیٹا، جو ہے بے وقوف ہے، اور لوگ آئیں گے تعزیت کرنے والے، خدا جانے ان کے ساتھ یہ کس بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے گا. اس لیے اس کو مناسب کوئی دستور العمل سکھلا دینا چاہیے. بس اس نے اس کو وصیت کی، باپ نے بیٹے کو، کہ جو شخص آئے اس کو اونچی جگہ بٹھلانا، عزت کی جگہ بٹھلانا، یعنی اونچی جگہ بٹھلانا، اور اس سے نرم اور شیریں باتیں کرنا، اور اس کو قیمتی کھانا کھلانا، اور بھاری کپڑے پہن کر اس سے ملنا، بھاری کپڑے پہن کر اس سے ملنا. اتفاقاً ایک شخص آ پہنچا، باپ کا انتقال ہو گیا. اب ایک شخص ان کا دوست تھا، تعزیت کے لیے آ گیا. تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو اونچی جگہ یعنی مچان پر بٹھلا دو. مچان جو ہوتا ہے اوپر بنا وہ سامان رکھنے والا، باپ نے کہا تھا نا اونچی جگہ بٹھانا، تو کہا کہ یہاں مچان پر بٹھا دو. اور خود جوڑا بدلنے چلے گئے. باپ نے کہا تھا بھاری کپڑے پہن کر ملنا، تو بھاری بھاری قالین اور دریاں لپیٹ کر تشریف لائے. اب مہمان جو بات کرتا ہے اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں گڑ اور روئی، گڑ اور روئی. باپ نے کہا تھا نا کہ شیریں گفتگو کرنا اور نرم گفتگو کرنا. اب اس نے سوچا کہ شیریں تو گڑ ہوتا ہے اور نرم روئی ہوتی ہے، تو ہر بات میں کہتا ہے گڑ اور روئی، گڑ اور روئی. پھر کھانے کا وقت آیا تو کھانا گوشت جو آیا تو ذرا سخت تھا. مہمان نے شکایت کی تو آپ فرماتے کہ میاں کے لیے 50 روپے کا کتا کاٹ ڈالا، آپ کو پسند ہی نہیں آیا. یعنی مہمان کے لیے کتا کاٹ دیا، کتا پکا کے کھلا رہا ہے. تو مہمان حیران اور اس کا فعل عجیب ہے. وجہ پوچھنے پر سب کی توجیہ فرمائی، چنانچہ گڑ اور روئی کی وجہ بتلائی کہ میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ نرم اور شیریں الفاظ میں بات کرنا. تو جیسے اس نے معنی سے قطع نظر کر کے
صرف نرمی اور روئی پر دلالت کرنے والے الفاظ یاد کر لیے، ایسے ہی ہمارے بھائیوں نے محض الفاظ یاد کر لیے کہ مذہب ضروری چیز ہے، اس میں پختگی کرنی چاہیے، مگر میں ڈرتا ہوں کہ جب ان کو عمل کے لیے کہا جائے گا اس وقت خامی ظاہر ہو اور پھر وہی سوال دشواری کا پیش کریں کہ جی دین پر چلنا تو بڑا دشوار ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عمل کے وقت کی دشواری کے متعلق ان کو بتلا دیا جائے کہ آیا دین دشوار ہے یا نہیں۔ سو ایک جواب تو معروض ہو چکا، اگر دشوار بھی ہو تو خواص مطلوبہ ضروریہ کی تحصیل کے لیے قبول کرنا چاہیے۔ تو کوئی بھی آدمی دشوار کام کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے جو خواص ہیں، فوائد ہیں، جب ہی حاصل ہوتے ہیں تو اس کام کو وہ کرتا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ واقع میں دین میں دشواری نہیں، اور یہاں اسی جواب کو حق تعالی فرماتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالی نے تم پر دین میں تنگی نہیں کی۔ اور کیسی بے فکری سے کہتے ہیں، آخر خدا ہے نا، اگر کوئی بندہ ہوتا تو ایسے موقع پر کہ ایک عالم دشواری کا مدعی ہو، یعنی لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ جی بڑا دشوار ہے، خدا جانے کتنی تمہیدوں کے بعد کوئی جواب دیتا کہ بھائی اس میں دشواری نہیں ہے، اس میں بہت آسانی ہے۔ اور یہاں ایک دم سے نہایت پرزور لہجے میں حرج کی نفی فرما دی، کوئی حرج نہیں ہے، دین آسان ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی بڑا انجینئر جر ثقیل سے ایک بڑے بھاری بوجھ کو اٹھا رہا ہو اور ایک گنوار کہے کہ اس کو یہیں رہنے دو کہ مصلحت ہے، تو وہ نہایت لاپرواہی سے کہے گا کہ نہیں، یہ وہیں جائے گا، اور خدا کی تو بڑی شان ہے، ان کو وجوہ بتلانے کی کیا ضرورت ہے۔ جب اہل تحقیق اپنی خاص شان میں ہوتے ہیں تو محض عوام کے نہ ماننے کی ضرورت سے اسرار و نکات و وجوہ نہیں بتلایا کرتے۔ ہاں، کبھی اس کے پر پرزے بھی بیان کر دیتے ہیں، چنانچہ خدا تعالی نے بھی کہیں کہیں بیان کیے ہیں۔ اس لیے محققین نے کہا ہے با مدعی مگوید اسرار عشق مستی، با گزار تا بمیرت در رنج خود پرستی، کہ مدعی سے عشق اور مستی کے اسرار نہ کہو، جو دعویٰ کرنے والا ہو اس سے اسرار بیان نہ کرو، اس کو رنج اور خود پرستی میں مرنے دو، بخلاف غیر محقق کے کہ اس پر جب اعتراض ہوتا ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے اور زور و شور کی تقریر شروع کر دیتا ہے، اور محقق بھڑکتا نہیں بلکہ سارے جوابوں کو طے کر کے اوپر پہنچتا ہے، اس لیے بعض اوقات جواب ہی نہیں دیتا۔ جو محقق ہوتا ہے وہ جواب ہی نہیں دیتا۔ بس جواب نہ دینے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو جواب سے نیچے ہو کہ جواب تک نہ پہنچا ہے، یا اوپر ہو کہ اس سے بھی عبور کر گیا، اور محقق کی یہی شان ہوتی ہے۔ پس خدا تعالی کا کلام کہیں تو حکیمانہ ہے اور کہیں حاکمانہ، اور یہ حاکمانہ طرز زیادہ شفقت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ حکیمانہ جواب میں ذرا اجنبیت ہوتی ہے، جیسے ایک تو طبیب کہے کہ یہ فلاں وجہ سے مضر ہے، اس کو نہ کھاؤ، اور ایک باپ کہے کہ خبردار اس کو مت کھاؤ۔ طبیب کہہ رہا ہے کہ فلاں وجہ سے مضر ہے، اس کی وجہ بھی بتا رہا ہے، اور باپ کوئی وجہ نہیں بتا رہا، باپ کہہ رہا ہے خبردار یہ مت کھانا۔ اور اگر وہ وجہ پوچھے تو باپ کہے گا کہ بکواس مت کرو، بس جو کہا اس پہ عمل کرو۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ بڑا سخت باپ ہے تو غلطی ہے، بلکہ وہ بڑا شفیق باپ ہے تو حاکمانہ انداز بڑی شفقت کی دلیل ہے، تو حق تعالی حاکمانہ فرماتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اس نے تم پر دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی۔ تو اصل میں تو مجھے اس کا بیان کرنا ہے، مگر اس سے پہلے ایک ایسا جملہ حق تعالی نے فرمایا کہ اگر اس کو ذہن میں رکھ لیں تو پھر جواب کی تفصیل کی ضرورت ہی نہ رہے، اور وہ جملہ یہ ہے هو اجتباکم، کہ اس نے تم کو مخصوص بنا لیا ہے، هو اجتباکم۔
اس نے تم کو مخصوص بنا لیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ کیا ہمارے خاص ہو کر وجتباکم، کہ تم تو خاص ہو نا، اس نے اپنا مخصوص تمہیں بنا لیا ہے، تو کیا ہمارے خاص ہو کر تم ہماری بات نہ مانو گے؟ ایک تو مخصوص کہنے میں یہ اثر ہوتا ہے، اور دوسرے خود مخصوص ہونے میں ایک خاص مناسبت بھی ہو جاتی ہے، جس سے خود بھی وہیں پہنچنے لگتا ہے جہاں پہنچانا مقصود ہے۔ جیسے ایک نوکر کہ وہ گھر کا کام کرتا تھا اور پوچھ پوچھ کر کرتا تھا، اس کے بعد اس نے اس کو خاص کر لیا کہ وہ آپ کے گھر کے مشورے بھی سنتا ہے، تو اس کو احکام کے اسرار بھی معلوم ہونے لگے۔ تو خصوصیت میں یہ خاصہ ہے، خاص کر جو کہ خدا کا مخصوص ہے، اس کے تو علوم کی یہ حالت ہوتی ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا خاص ہے اس کی علوم کی یہ حالت ہوتی ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں گمان بھی نہیں ہوتا، اور یہ علم کا حاصل ہونا یہ بھی ایک رزق ہے۔ اور علوم باطنہ میں یہ حالت ہو جاتی ہے، بینی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معید و اوستا، کہ تم کو بے مددگار اور بغیر استاد و کتاب کے انبیاء جیسے علوم حاصل ہوں گے، اور یہ تفسیر نہیں ہے من حیث لا یحتسب کی محض مثال ہے۔ لیکن اگر کوئی اس لطیفے کو آیت کے عموم کی تفسیر بھی کہے تو گنجائش ہے، چنانچہ بعض مفسرین نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، میں اس کے عموم سے رزق سے فیض علمی مراد لیا ہے، کہ علم جو انہیں حاصل ہوتا ہے اس علم کو خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور ایک دوسری آیت میں بھی رزق کو دنیا کے رزق سے عام لیا ہے، یرزقون فریحین، یرزقون یرزقون فریحین، کہ رزق دیا جاتا ہے ان کو اس حال میں کہ وہ خوش ہوں، یعنی انہیں فرحت حاصل ہو۔ تو اسی طرح اگر کوئی اس آیت میں بھی رزق سے علم مراد لے لے تو جائز ہے۔ نیز مشاہدہ بھی ہے کہ حق تعالی کے مخصوصین علوم میں خود وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں اہل نظر نہیں پہنچتے۔ چنانچہ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں کچھ بہت نہیں پڑھی تھی، بلکہ پڑھنے کے زمانے میں بھی بہت شوق اور مشقت سے نہ پڑھا تھا، جیسے کل طلبہ پڑھتے ہیں، شوق سے مشقت سے نہیں پڑھا تھا، مگر مولانا کے علم ان کے رسائل سے ملاحظہ کیجیے۔ ایک مرتبہ مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون نیا بیان کیا، کسی نے حاضرین میں سے کہا یہ مضمون تو ایک بار مولانا محمد قاسم صاحب نے بھی بیان فرمایا تھا، تو ارشاد فرمایا کہ جہاں سے ہم کہتے ہیں وہاں ہی سے وہ بھی فرماتے ہیں، مگر اتنا فرق ہے کہ ان کے لیے سمندر کے برابر کھلتا تھا اور ہمارے لیے سوئی کے ناکے کے برابر کھلتا ہے۔ ان کے لیے سمندر کے برابر، یعنی علم کا جو دروازہ ہے ان کے لیے سمندر کے برابر کھلتا تھا، ہمارے لیے سوئی کے ناکے کے برابر کھلتا ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو اب ایسے شخص کو دلائل کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے علم مکسوب اور علم موہوب پر ایک مثال یاد آئی۔ مکسوب وہ ہے جو کوشش سے حاصل کیا جائے، اور موہوب جو ہے اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے۔ ایک سیاح امیر عبد الرحمن کی فراست کی حالت بیان کرتے تھے کہ میں نے ایک رقعہ چند مشوروں پر مشتمل تنہائی میں لکھ کر پیش کرنے کے ارادے سے جیب میں رکھ لیا، کوئی خط لکھا رکا، قبل اس کے کہ میں پیش کرتا انہوں نے خود ہی سب مضامین کا جواب دے دیا، جو اس میں خط میں لکھے تھے اس کا جواب دے دیا بغیر دیکھے، کہ بعض خیر خواہوں کی ایسی ایسی رائے ہے مگر اس کا یہ جواب ہے۔ مجھ کو حیرت ہوئی، جب دربار برخاست ہوا تو میں نے کہا کہ امیر صاحب کیا آپ کو کشف ہوتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، میں کیا صاحب باطن ہوں جو کشف ہوگا؟ عقل سے ادراک ہو جاتا ہے، عقل سے
ادراک ہو جاتا ہے، اور عقل اور کشف میں تھوڑا ہی فرق ہے، اور کشف مشابہ ٹیلی فون کے ہے کہ صاف صاف معلوم ہوتا ہے، اور عقل مشابہ ٹیلی گراف کے کہ ذرا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹیلی گراف پر جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں شارٹ کٹ میں لکھے ہوتے ہیں، کیونکہ تھوڑے سے الفاظ میں پورا پیغام دینا ہوتا ہے۔ اب اس کی تفصیل انسان کر لیتا ہے اس کو پڑھ کر۔ ٹیلی گراف آتا تھا پہلے زمانے میں ڈاکخانے کے اندر، تو کشف جو ہے وہ مشابہ ٹیلی فون کے ہے کہ لائن جڑی ہوئی ہے اور بات ہو رہی ہے، اور عقل مشابہ ٹیلی گراف کے کہ ذرا غور سے معلوم ہوتا ہے۔ واقعی عجب مثال ہے کلام الملوکی ملوک الکلام، تو حق تعالی نے ان کو گویا ٹیلی فون سے بتلا دیتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ٹیلی فون میں تو خاص متکلم کی آواز ہوتی ہے اور خدا تعالی آواز سے پاک ہے، اور علم بالکنا کا جو نتیجہ ہوتا وہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ بس ہوا جتباکم کہ اس نے تم کو مخصوص بنا لیا، کس طرف اشارہ کرنے کے لیے مقدم فرمایا، اور اس میں یہ بتلا دیا کہ اگر اسرار شریعت جاننا چاہتے ہو تو خدا کے برگزیدہ بنو۔ اسرار شریعت اگر جاننا چاہتے ہو تو خدا کے برگزیدہ بنو، اور خدا کا برگزیدہ ہونا تو بڑی بات ہے، بزرگوں کے پاس بیٹھنے بلکہ ان کا چہرہ دیکھنے سے بہت سے شبہات کا حل ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی نے سچ فرمایا، اے لقائے تو جواب ہر سوال، اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل از تو حل شبد بے قیل و قال، کہ آپ ایسے بابرکت ہیں کہ آپ کی ملاقات ہی پر سوال کا جواب ہے۔ بلا شبہ آپ سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، یعنی تیرا جو لقاء ہے، تیری جو ملاقات ہے، اس سے ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ میرے ایک ہم وطن جو کہ اس وقت انگلستان میں ہے، یعنی انگلینڈ میں، برطانیہ میں ہے، وہ مجھ سے نقل کرتے تھے کہ میں ایک دفعہ باندہ میں تھا۔ باندہ ہندوستان کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ وہ انگریزی میں بڑے ذی استعداد ہیں اور نوکری میں ایسے خوش اقبال کہ جب کوشش کی فوراً ہی 500 روپے کے نوکر ہو گئے۔ اس زمانے میں 500 بہت بڑی بات ہے، مگر بے استقلالی کے سبب ان کو کبھی نوکری سے انتفاع نہیں ہوا۔ غرض ذکی بہت ہیں مگر علم دین سے واقف نہیں۔ اس لیے یہ واقعہ ہوا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی تاریخ دیکھ رہے تھے، اور رمضان کا روزہ بھی تھا، اور اس میں تھا کہ ایک جگہ گئے اور کسی کافر بادشاہ کے پاس پیام بھیجا کہ یا اسلام لاؤ یا جزیہ دو ورنہ قتال ہے۔ یہی صحابہ کا تھا، 3 باتیں کرتے تھے۔ اب ان کو شبہ ہوا کہ بس اسلام کی یہ قیمت ہے کہ بجائے اسلام کے جزیے پر راضی ہو گئے، حالانکہ اسلام کی تو وہ قیمت ہے کہ قیمت خود ہر دو عالم گفتائے نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، کہ اپنی قیمت دونوں جہان بتلائی ہے، ارے نرخ بڑھاؤ ابھی تک ارزانی ہے، یعنی یہ تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، ساری دنیا بھی اگر ہے۔ یہ محض شریعت کی رحمت عامہ ہے کہ اسلام پر جبر نہ کر کے جزیہ قبول کر لیا اور ان لوگوں کے حقوق برابر رکھے، اور یہ شبہ ایسا بڑھا ان کے دل میں، یہ شبہ ایسا بڑھا کہ اسلام کی حقانیت ہی کا انکار دل میں جم گیا۔ پھر خیال آیا جب اسلام ہی کچھ نہیں تو روزہ کیا چیز ہے، آخر پانی پی لیے۔ اس کے بعد پھر رنج ہوا، کیونکہ اسلام بہت مدت کا رفیق تھا، اتنے عرصے اسلام کے ساتھ جڑے رہے، اسلام بہت مدت کا رفیق تھا۔ شام کو حسب معمول ایک دوست کے پاس پہنچے، اس نے افطار میں شرکت کے لیے بلایا، تو انہوں نے کہا کہ میری ایسی حالت ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے تو پاس بھی نہ بٹھلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بیش بری نیست، اس سے زیادہ نہیں کہ تم کافر ہو گئے ہوگے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، باقی اس کا باہمی دوستی پر اثر کیوں ہو کہ تم اگر کافر بھی ہو گئے تو تمہارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، تو اس کا اثر باہمی دوستی پر کیوں ہو؟ یہ حکمت تالیف کے لیے کہا۔ جب کھا پی چکے انہوں نے حقیقت پوچھی، معلوم ہونے پر کہا کہ ہماری خاطر سے تم مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل لو، گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہنسے کہ مولوی صاحب بجز قرآن و حدیث کے
ان حقائق کے فلسفیہ کو کیا جانے اور میرے شبہات کا کیا جواب دیں گے؟ مگر جس چیز کے نہ جاننے کو یہ نقص سمجھ رہے ہیں وہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ والے ماں ہرچہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ حدیث یار کے تکرارے می کنیم، کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سب کو فراموش کر دیا بجوز محبوب حقیقی کی باتوں کے، انہی کا تکرار کرتے ہیں۔ علم نبوت غیر علم عاشقی ما بقی تلبیس ابلیس شقی، کہ فرماتے ہیں کہ علم عاشقی کے علاوہ جو بھی علم ہے وہ ابلیس شقی کی تلبیس ہے۔ اور وہی کہتے ہیں ایھا القوم الذی فی مدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ، کہ جو کچھ مدرسے میں علم حاصل کیا وہ وسوسہ تھا۔ بس یہ تو اپنے علم پر فخر کرتے ہیں مگر عام لوگ اس کو ذلیل کہتے ہیں، یہ کیا جانے سوائے قرآن و حدیث کے، حالانکہ تمام دنیا کے فلسفی قرآن و حدیث کے آگے گرد ہیں۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے فلسفی آئے مگر سب ساکت تھے، غرض انہوں نے غایت تحقیر سے کہا کہ مولانا کیا جانے، انہوں نے کہا کہ تم میری خاطر سے جاؤ تو صحیح۔ انہوں نے خیر تمہاری خاطر سے چلا جاؤں گا، آخر گئے اور ادب کے سبب زیادہ رستہ پیدل قطع کیا اور اسی حالت ہجوم اعتراضات میں پہنچے، وہ جو اعتراضات اندر تھے، اور خوب منصوبے سوچ رکھے تھے، یہ کہوں گا وہ کہوں گا، جا کر السلام علیکم کہا، مولانا نے سلام لے کر فرمایا بولو کیا شبہ ہے؟ بیان کرتے ہیں کہ اب جو سوچتا ہوں، جو اعتراض سوچتا ہوں اس کا جواب ذہن میں موجود ہے۔ اب مولانا تو تقاضا فرما رہے ہیں اور یہ گمسم حیران، خلاصہ یہ کہ کچھ بھی نہ رہا، قلب صاف ہو گیا۔ آخر میں انہوں نے عرض کیا کہ مجھ کو بیعت کر لیجئے۔ کہتے تھے کہ مجھ سے عمل میں تو بڑی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں لیکن عقائد کے متعلق کبھی کوئی وسوسہ تک اس روز سے نہ آیا۔ مجھ کو یہ حکایت اس پر یاد آئی کہ اے لقاہ تو جواب ہر سوال، مشکل استو حل شفت بے قیل و قال، کہ آپ ایسے ہیں، ایسے بابرکت ہیں کہ آپ کی ملاقات ہر سوال کا جواب ہے، بلا شبہ ہر مشکل آپ کی ملاقات سے آسان ہو جاتی ہے۔ یہ برکت ہے اہل اللہ سے تعلق رکھنے کی، خود بھی اس کا اہتمام کیجئے اور اپنی اولاد کے لیے اس کا انتظام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على